وحاضرین جلسہ، آج کی اس پربہار محفل میں میرا موضوع کلام ہے وقت کا سلگتا ہوا موضوع حقوق نسواں، یعنی اسلام میں عورتوں کے حقوق۔ برادران اسلام کا صحیح طور پر مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جو مقام و مرتبہ بخشا ہے اور جو حقوق عطا کیے ہیں، دنیا میں شاید ہی کسی مذہب نے عورتوں کو عظمت و رفعت، حقوق و انصاف اور عزت و بلندی عطا کی ہے۔ مگر افسوس افسوس کہ جس مذہب نے عورتوں کو ثریا پر پہنچایا، آج اسی مذہب کے بارے میں آئے دن طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق غصب کر لیے، اسلام نے عورتوں کے اختیارات سلب کر لیے، اسلام نے عورتوں کے رائٹس نہیں دیے۔ لیکن ارباب علم و دانش، ان کی ان باتوں میں ذرا برابر بھی سچائی نہیں، بلکہ آپ اسلام کا مطالعہ جہد سے کریں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا کیا مقام تھا، تو آپ بے ساختہ بول اٹھیں گے کہ عورت تحت سرا تھی، اسلام نے ثریا پر پہنچا دیا۔ عورت گرد راہ تھی، اسلام نے نور چشم بنا دیا۔ عورت زیب میخانہ تھی، اسلام نے زینت کاشانہ بنا دیا۔ عورت کانٹوں کے بستر پر تھی، اسلام نے پھولوں کے سیج پر بٹھا دیا۔ عورت کندھوں کی بوجھ تھی، اسلام نے سر کا تاج بنا دیا۔ عورت برباد تھی، اسلام نے آباد کر دیا۔ عورت پائمال تھی، اسلام نے باکمال بنا دیا۔ عورت ہاتھوں کی میل کچیل سمجھی جاتی تھی، اسلام نے ماتھے کا جھومر گلے کا ہار بنا دیا۔ عورت سماج میں ایک داغ دھبے کے مثل تھی، اسلام نے اسے مکتب خانہ بنا دیا۔ جی ہاں، تاریخ شاہد ہے، میرا دعویٰ سچا ہے۔ قدیم یونان میں عورتوں کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا، غلاموں کی طرح بازار میں بیچی جاتی، میراث میں ان کا کوئی حق نہ تھا۔ رومیوں نے عورتوں کو جانوروں کا مقام دیا تھا، معمولی قصور پر عورت قتل کر دی جاتی۔ اہل عرب زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درغور کر دیتے تھے، ان کی کفالت کو ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ یہودیوں کا یہاں کافی عرصے تک اس بات میں اختلاف رہا کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں۔ بہت سے یہودیوں کا خیال تھا کہ عورت انسان نہیں بلکہ مردوں کی خدمت کے لیے انسان نما حیوان ہے، اور ہندوؤں کا یہاں عورتوں کی جدا گانا حیثیت تسلیم نہ کی جاتی تھی۔ اگر شوہر مر جائے تو قابل فخر عورت وہ سمجھی جاتی تھی جو شوہر کی چتا کے ساتھ زندہ جل کر مر جائے، جس کی زندگی اور موت کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ عورتوں کے حقوق کی باتیں کرنے والوں، تم کہتے ہو کہ ہم نے عورتوں کے حقوق دیے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ تم نے عورتوں کے حقوق چھین لیے ہیں۔ ہاں، تم نے عورتوں سے اس کا گھر کا گھرستان کا کردار چھین لیا، تم نے عورتوں کے سر سے اس کا دوپٹہ چھین لیا، تم نے عورتوں کی جوانی کو کھلونا بنا دیا، تم نے عورتوں کی خوبصورتی کا سر عام مذاق بنا دیا، تم نے ایک ماں کو اس کے بیٹے سے الگ کر دیا، تم نے ایک بیٹی کو شفقت و محبت سے جدا کر دیا، تم نے عورتوں کی عزت و آبرو کو تار تار کر دیا۔ او اسلام پر انگشت نمائی کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، تم عورتوں کو شمع محفل بنانا چاہتے ہو، لیکن اسلام اسے زینت کاشانہ بنانا چاہتا ہے۔ تم عورتوں کے حسن کو اجاگر کرنا چاہتے ہو، لیکن اسلام اس کی زینت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ تم عورتوں کو چوراہوں پر لانا چاہتے ہو، لیکن اسلام اسے گھر کی رانی بنانا چاہتا ہے۔ تم عورتوں کی قیمت اس کے ظاہر سے لگاتے ہو، لیکن اسلام اس کی قیمت اس کے باطن سے لگاتا ہے۔ اسلام پر طعنہ زنی کرنے والوں، یاد رکھو، اسلام اگر عورتوں کو عزت نہ دیتا تو کوئی باپ اپنی بیٹی کی پیدائش پر سر اٹھا کر نہ چلتا۔ اسلام اگر عورتوں کا مقام نہ دیتا تو عورت ہمیشہ کی طرح دیوی دیوتاؤں کی بھیٹ چڑھتی رہتی۔ اسلام اگر عورتوں کو آزادی رائے نہ دیتا تو کسی عورت کو عمر جیسے جلیل القدر خلیفہ پر تنقید کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ اسلام اگر عورتوں کو بلندی عطا نہ کرتا تو سیدہ امامہ کی پرورش کے بارے میں صحابہ میں اختلاف نہ ہوتا۔ اسلام اگر عورتوں کو مرتبہ عطا نہ کرتا تو ماں کی خدمت پر جنت کی تمنا کوئی نہیں کرتا۔ اسلام اگر عورتوں کو گھر نہ دیتا تو آج مسلم خواتین کے لیے بھی ریٹائر ہاؤس اور لاز بھرے ہوئے ہوتے۔ اسلام عورتوں کو حقیر اور کمزور سمجھنے والوں، اسلام میں عورتوں کا مقام دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ اسلام سے پوچھو کہ وہ عورت ہی تھی جس کے لیے عرش الہی سے سلام آتا تھا، وہ عورت ہی تھی جس کے لیے کالی کملی والے نے اپنی چادر مبارک بچھا دی تھی، وہ عورت ہی تھی جس نے صلح حدیبیہ کے نازک موقع پر امام کائنات کو نے ایک مشورہ دیا تھا، وہ عورت ہی تھی جو اونچے پہاڑ پر چڑھ کر آپ کو کھانا پہنچایا کرتی تھی، وہ عورت ہی تھی جس نے آپ کے لیے اپنی کمر کا پٹا پھاڑ دیا تھا، وہ عورت ہی تھی جس نے مصیبت کے وقت آپ کو سہارا دیا تھا، وہ عورت ہی تھی جس کی گود میں آپ نے آخر لمحہ گزارا تھا، وہ عورت ہی تھی جس نے آپ کے قدموں میں اپنا سارا مال نچھاور کر دیا تھا۔ اے دنیا والو، ذرا ایسا مذہب بتاؤ تو صحیح، مجھے کوئی ایسا قانون دکھاؤ تو صحیح جس میں بیٹی کی تربیت کو جنت کی ضمانت بتایا گیا ہو، جس میں والدین کو اف تک کہنے کی اجازت نہ ہو، جس میں ماں کے قدموں تلے جنت بتائی گئی ہو، جس میں بہن کو وراثت میں حصہ دیا گیا ہو، جس میں عورتوں کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح کرنا حرام ہو، جس میں ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ بتایا گیا ہو، اور میں ان فیشن پرس مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی خاتون
خاتونوں کو بتانا چاہتا ہوں جو ان مردوں کی مشابہت اختیار کرنے کو آج کا کلچر عورت کا حق اور فیشن سمجھتی ہے، میں تو صاف کہتا ہوں کہ وہ عورت نہیں بلکہ تہذیب کے چہرے پر بدنما دھبے ہیں، وہ عورت نہیں بلکہ شیطان کی خالائیں ہیں، وہ عورت نہیں بلکہ عورت کا کوئی مسخدہ ایڈیشن ہے، وہ عورت نہیں بلکہ روح سے خالی لاشیں ہیں، وہ عورت نہیں بلکہ محض کھلونے ہیں۔ بیائی نہیں، ان عورتوں کی طرفداری کرنے والے مردوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انسان نہیں بلکہ نسوانیت کے سوداگر ہیں، یہ انسان نہیں بلکہ انسانیت کے چہرے پر بدنما دھبے ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو، عورت کو عورت ہی رہنے دو، اسی میں اس کا بھلا ہے، اسی میں اس کا فائدہ ہے، اسی میں سماج اور معاشرت کی عزت ہے، اسی میں گھر اور بچے کی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تبدیل لخلق اللہ۔ میں نے جملوں کے ساتھ اپنی تقریر کو شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی پوچھے حکیم یورپ سے ہند و یونان ہے جس کے حلقہ بگوش، کوئی پوچھے حکیم یورپ سے ہند و یونان ہے جس کے حلقہ بگوش، کیا یہی ہے معاشرت کا کمال، مرد بیکار وزن تہی آغوش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔